دانا کہتے ہیں کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا ہی دامن داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا رائج درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ کامیابی کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ تم اگر سوچتے ہو کہ اللہ کے راستے پر کوئی آزمائش نہیں ہے تو تم غلط ہو۔ انسان دوسرے انسانوں کو بہت سطحی پیمانے سے جانچتے ہیں، جیسے دولت، ذہانت، شکل وغیرہ، اور اس حساب سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ فلاں ہم سے کم تر اور فلاں ہم سے برتر ہے، ورنہ رب العزت کے ہاں تو کمزور اور طاقتور کی تعریف مختلف ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو جو تقویٰ میں بہتر ہے وہی برتری پر ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو دوغلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان کو گہرا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کھلی کتاب ہوں گے تو چسکورے لوگ پہلے آپ کو پڑھیں گے، پھر آپ کی زندگی کے ورق پھاڑ پھاڑ کر ان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے احتیاط برتیں۔ ایک سبق بائیولوجی میں پڑھا تھا کہ جو جاندار ماحولیاتی تبدیلیوں سے مطابقت نہیں اختیار کرتے، ان کے مطابق خود کو نہیں ڈالتے، ماحول ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور ان کا وجود دھیرے دھیرے کرۂ ارض سے مٹ جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ایک سبق زندگی نے بھی پڑھایا کہ جب ہم لوگوں کے مزاج میں آنے والی تبدیلیوں کے مطابق خود کو نہیں بدلتے تو لوگ بھی ہمیں ریجیکٹ کر کے مٹنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو دوسروں کے پاؤں تلے سے زمین کھینچتے ہیں، بعض اوقات خود ان کو بھی کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملا کرتی۔ بدگمانی کرنا حرام ہے۔ قیامت کے دن اس پر ثبوت مانگا جائے گا، اور ثبوت نہ ہونے پر پکڑ کا اندیشہ ہے، اور نیک گمان پر ثواب ملے گا، لہٰذا نیک گمان رکھ کر مفت میں ثواب لے لو، اور جس کے لیے بدگمانی ہو رہی ہے اس کے لیے دل میں اچھے جواب خود سوچ لو۔ لنکڈ ان پر کافی عرصے سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگ اپنی ملنے والی کامیابیوں کو خوشی سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں اچھی کمپنی میں جاب مل گئی، مجھے فلاں چیز حاصل ہو گئی، میری فلاں عہدے میں پروموشن ہو گئی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ سوچیں جب لوگوں کو قیامت والے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ خوشی کے مارے کیسے لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ آج ہم کامیاب ہو گئے ہیں، آج ہم کامیاب ہو گئے ہیں، دیکھو پڑھو ہمارا نام اعمال، ہم کامیاب ہو گئے ہیں، دیکھو پڑھو ہمارا نامہ اعمال، ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب ہم سیدھے جنت میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ پھر ان کے نہ عہدوں میں کمی آئے گی، نہ ملنے والی پراپرٹی میں کمی آئے گی۔ سوچیں کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنا نامہ اعمال اچھا کرنے کے لیے دنیا میں خوب محنت کی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ آج جس کو تم فوکس کر کے ساری دنیا کو بلر کر رہے ہو، کل وہی تمہیں کراپ کرے گا۔ نرم اور میٹھی بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر ہڈی کے زبان بنائی ہے۔ جس طرح زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، اسی طرح تمہاری بات میں بھی ہڈی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سخت بات سے عام طور پر اصلاح نہیں ہوتی۔ لوگوں کے رویے خود پر حاوی مت ہونے دیں۔ یقین جانیں اس سے صرف اپنا آپ برباد ہوتا ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو آپ کے خیر خواہ ہوں گے وہ آپ کی بری بات کو بھی ایسے سمجھائیں گے کہ آپ کو کڑوی نہ لگے، اور جہاں آپ کو لگے آپ کو زج کیا جا رہا ہے وہاں جلنا کڑنا اور سوچنا چھوڑ دیں۔ خود کی قدر کریں، آپ فضول نہیں ہیں۔
کوشش کریں صحبت ان کی اختیار کریں جن سے ملنے کے بعد ہم ویسے ہی ہر اچھے کام کو کرنے کے لیے پر اعتماد ہوں۔ ہمارے اندر جتنی بھی اچھائی ہے وہ باقی رہے، کیونکہ ہم جس سے بھی ملتے ہیں، جیسی بھی وائبس لیتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا اور کہیں نہ کہیں ان کا اثر دکھنے لگتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب میری نظر کسی غلط چیز پر پڑ جائے تو میں اس کا اثر اپنے حافظے پر محسوس کرتا ہوں۔ نظر کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جیسا دیکھیں گے ویسی ہی پھر دل کی حالت ہوگی۔ جب دیکھیں گے ہی غلط، پھر دل تو بیمار ہی ہوگا نا۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ سانپوں کو معاف کر دیں، بس دوبارہ پالیں مت۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ تھوڑا بہت شطرنج آنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ سامنے والا مہرے چل رہا ہوتا ہے اور ہم رشتے نبھاتے رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ خیر سے اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ ایک سیدھی سادی بات سے فتنہ فساد کے وہ نکتہ نکال لیتے ہیں کہ شیطان بھی دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہوگا۔ کچھ لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جب لوگوں کو آپ سے کام ہو تو ان کے لہجے میں روح افزا اتر آتا ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ مرتے دم تک آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ آپریشن نظر کا ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ ہمت کرو کچھ تفصیلات کو ڈیلیٹ کرنے کی، کچھ لہجوں کو ڈیلیٹ کرنے کی، کچھ باتوں اور یادوں کو ڈیلیٹ کرنے کی، اور کچھ انسانوں کے رویوں کو بھی۔ اگر تم ہر غیر ضروری چیز اپنی یادداشت میں محفوظ کرو گے تو تمہاری میموری منفی خیالات اور تصورات سے بھر جائے گی۔ نتیجتاً زندگی موبائل ڈیوائس کی طرح ہینگ ہو کر رہ جائے گی۔ ہمت کرو، ڈیلیٹ کرو، پرسکون رہو۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ڈال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ کسی سے بدگمان ہونے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ دیر خاموشی اختیار کریں اور دوسرے انسان کے بارے میں کچھ نہ سوچیں، کیونکہ وقت ایسا ہتھیار ہے کہ بعض اوقات ہماری بدگمانیوں کو ہمارے منہ پر مار دیتا ہے اور بعض اوقات ہماری خوش فہمیاں ہمارے قدموں میں ڈال جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔